الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ درود پڑھے محمد۔ حضرات سامعین اور میرے بہترین سننے والے، رمضان کا مہینہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سورۃ فرقان کی پہلی آیت تلاوت کی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ میں نے عرض کیا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں نے جو اس آیت کو تلاوت کیا ہے میرا کچھ مقصد ہے، اور ایک مجلس کی وجہ سے جو میں آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ باتیں کروں۔ یعنی اللہ نے اس قرآن حکیم کو فرقان کہا ہے اور اللہ نے اپنی تسبیح کی ہے، یعنی خدا نے اپنی تسبیح کی ہے، یعنی اللہ بھی اپنی تعریف کرتا ہے۔ کبھی کہا تبارک الذی، کبھی کہا سبحان الذی۔ ہم بھی تسبیح کرتے ہیں نا سبحان اللہ، تو اللہ بھی اپنی تسبیح کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تبارک الذی، تمام تعریفیں بابرکت ہے وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے عبد خاص پر فرقان کو نازل کیا، اور اللہ نے فرمایا جس عبد خاص پر میں نے فرقان کو نازل کیا ہے وہ میرا معمولی عبد نہیں، میں ہوں عالمین کا رب اور وہ ہے عالمین کا نذیر۔ یعنی جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں اس کی نظارت ہے، اور میں جو تقریر کرتا ہوں جو میرے دماغ میں آیا ہے، جو میری زندگی کی پہلی، میں چاہتا ہوں کہ جو میری پہلی آزمائش ہے اور جو پہلی تقریر، آپ کو پتا ہے کہ جب بھی میں کسی نئے موضوع کو چھیڑتا ہوں تو لاہور سے میں نے کیا کہ اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس اعتبار سے بھی یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، ساری رات مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، یہ مجھے پتا نہیں کہ سمجھتے بھی ہیں یا نہیں، لیکن پڑھتے ضرور ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سارے مہینے میں قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں 10 رمضان کو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہے، پھر 15 رمضان کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے، پھر 18 سے 19 سے لے کر 21 تک یہ 3 دن ہم جناب علی علیہ السلام کے شہادت کے مناتے ہیں۔ یعنی یہ اتنا رمضان کا مہینہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، یعنی رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ نزول قرآن کے اعتبار سے میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں تقریر سے پہلے۔ میں نے سوچا کہ تمام مسلمان بھائی اسی پر متفق ہیں کہ حضور اکرم کیوں آئے؟ بھائی اسی لیے کہ عرب جو سماج تھا وہ بت پرست تھا، حضور اکرم آیا تھا وحدانیت کا پیغام دینے کے لیے، یعنی وحدانیت بتانے کے لیے آیا تھا کہ اللہ ایک ہے۔
جب میں نے سوچا کہ واقعی رسول اسی لیے آیا تھا تو پھر نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت جس کو آنا چاہیے تھا وہ آنا چاہیے تھے سورت قل هو اللہ احد کا اللہ ایک ہے. لیکن تمام مسلمان بھائی اسی بات متفق ہیں سورت اخلاص، سورت قل هو اللہ، سورت توحید پہلی سورت نہیں ہے، پہلی سورت ہے سورت اقرا. تو سورت قل هو اللہ کیوں نہیں آئی پہلی؟ اور یہ سورت اقرا کیوں آئی؟ تو جب میں نے 4 آیتوں کا مطالعہ کیا، سب سے پہلی جو آیت ہے 4 آیتیں سورت اقرا کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، میرے حبیب پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے، میرے حبیب پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے، خلق جس نے خلق کیا. میرے حبیب پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے خلق کیا. پہلی آیت پوری جی، خلق الانسان من علق، جس نے خلق کیا انسان کو علق سے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا اگر اللہ کو انسان کی خلقت کا ہی بیان کرنا تھا تو ایسے ہی کہتے تھے پہلی آیت میں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. یہ ایک خلق کو الگ کیا، دوسری خلق کو الگ کیا، یعنی ایک خلقت میں ذکر ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، میرے حبیب پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے، خلق جس نے خلق کیا. کس کو؟ یہ نہیں ہے. پھر اللہ نے خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا علق سے. پھر دوسری آیت ختم ہوئی، پھر تیسری میں آیت شروع ہوئی، اقرا وربک الاکرم، میرے حبیب پڑھ اور تیرا پروردگار بے انتہا کریم ہے. کریم نہیں کہا، اکرم کہا، اس میں تفضیل ہے، یعنی جس سے بڑھ کر کوئی کریم ہے ہی نہیں. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ علم سکھایا، جس نے قلم کے ساتھ کتابت سکھائی. پوری صورت میں نہ تلوار کا ذکر ہے، پوری صورت میں نہ تلوار کا ذکر ہے، نہ یہ ہے کہ ان کو کہہ دو کہ بتوں کی پوجا نہ کریں. پوری صورت میں ذکر ہے قلم اور کتابت کا. یا اللہ پیغام تو آیا تھا اسی لیے ضرور آیا تھا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اور یہاں ذکر ہو رہا سارے صیغے ماضی کے، سورت پہلی سارے فعل ماضی کے. الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی قلم سے، جس نے کتابت سکھائی قلم سے. یعنی سب سے پہلا ذکر جو ہے وہ ہے تحریر اور تقریر کا. سب سے پہلا ذکر جو ہے قرآن میں وہ تحریر اور تقریر کا. تو شاید قدرت کا جواب ملے کہ عبدالحکیم میں نے تو بات واضح کی ہے، میں نے سب سے پہلے انسانیت کو بتایا ہے کہ جہالت اگر ختم ہو جائے تو پھر یہ بت پرستی ختم ہو جائے. بت پرستی وہاں ہوتی ہے جہاں جہالت ہوتی ہے، بت پرستی وہاں ہوتی ہے جہاں جہالت ہوتی ہے. اگر جہالتی ختم ہو جائے، جہالتی ختم ہو جائے تو پتا چلا کہ ہر برائی کی بنیاد ہے جہالت، ہر برائی کی بنیاد ہے جہالت. یہی ابھی بھائی واجد علی نے بات کی تو میں نے سوچا کہ جملہ میں بھی کہہ دوں کہ ہر برائی کی بنیاد ہے جہالت. یہاں نہ تلوار کا ذکر ہے، یعنی اللہ نے تردید کی کہ جس مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلایا تھا وہ بھی جاہل ہے. میرا اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا تھا، وہ آل محمد کے علم کی وجہ سے پھیلا تھا. گھبرائے نہیں میرے بھائی، یہ میرا اسلام تلوار کے، ارے تلوار اٹھانا علی کی
کی مجبوری تھی۔ ارے یہ محمد عالم زندگی دینے کے لیے آتے ہیں، کسی کو مارنے کے لیے نہیں آتے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے دنیا کو یہ بتایا کہ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، اور دوسری بات یہ بتائی کہ دیکھو ہر برائی کی بنیاد جہالت ہے، ہر برائی کی بنیاد جہالت ہے۔ آج دنیا کو پتا چلا، 21ویں صدی میں دنیا کو پتا چلا کہ جو افغانستان میں یہ خون و غارت ہو رہی ہے وہ جہاد نہیں، وہ جہالت ہے۔ نعرہ حیدریہ، وہ جہاد نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ اگر افغانستان کو تمہیں سدھارنا ہے تو پہلے ان کے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرو، تعلیم دو، کیونکہ جب تعلیم ہی نہیں تو ان کو کیا پتا کہ جہاد کیا ہے؟ ان کو آج تک یہی بتانے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ ارے جن کو اسلامی کا پتا نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، کیوں؟ میں نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ نے بتا کہ اسلام، جو اسلام پھیلا وہ رسول اور اہل رسول کی علم کی وجہ سے، قلم کی وجہ سے، تقریروں کی وجہ سے، اور تلوار اٹھانا ان کی مجبوری تھی۔ اگر میرے دوستوں نہیں تھا ان کو تقریر، یہ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، یہ مجبوری میں تلوار اٹھائے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے کہا ہر برائی کی بنیاد، ہر برائی کی بنیاد جہالت ہے۔ میں ایک بات ابھی ذہن میں آ گئی، میں نے کیا کہا، آپ بالکل ریلیکس ہو کر سنیں۔ ایک قرآن کی آیت ہے، ایک قرآن کی آیت ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا، میں 4 نومبر کو تھا، میری تقریر تھی وہاں جنرل تصر حسین شاہ کے یہاں گجرات